السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ ویوز، میں محمد مالک۔ کافی امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو پریزیڈنٹ کے ایشو پہ بحث چل رہی ہے کہ کیا اعتزاز احسن صاحب کا نام وڈرا کر رہی ہے، نہیں کر رہی، پیپلز پارٹی نہیں کر رہی، بٹ فار می اٹس مور لائک اے اسٹارم ان دا ٹی کپ، اور ایک چیز ہے جو سی ہونی ہے۔ لیکن آج کا ہمارا جو پروگرام ہے، دو تین بہت امپورٹنٹ ایشوز اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ کا ہم مکالمہ دکھائیں گے جو چیف منسٹر گلگت بلتستان اور ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب کا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہے ایک ہفتہ پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، تو اس میں کچھ کامنٹس آئے تھے جس پر بہت زیادہ اس پہ واولا مچا۔ انفیکٹ ہماری ایک بہن نے تو جا کے کچھ انگلینڈ میں بھی احتجاج کیا، جا کے ہائی کمیشن کے باہر جا کے پٹیشن بھی کر دی، اخبارات میں بھی تھاٹ کہ اس کو ہم کلیئر کریں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے، 100 دن شروع ہو گئے ہیں گورنمنٹ کے۔ عمران خان پرائم منسٹر صاحب کی نیت پہ تو کسی کو شک نہیں ہے اور بڑی ہی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی ٹیم بن رہی ہے، جو بیوروکریسی میں ہو رہا ہے، جو ان کی منسٹرز کی ٹیم ہے، اس سے بہت سے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا عمران خان ہے، نواز شریف ہے یا کوئی اور ہے، جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہو وہ کامیاب ہو، کیونکہ اس کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے۔ لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ جو اس میں کویسچن مارکس ہیں اس کو ہم بڑی سیریسلی کریں، اور آج کے پروگرام میں ہم دو تین چیزیں اٹھائیں گے۔ ایک بیوروکریسی کا جو ان کے گرد بابوؤں کا گھیرا ہے، لگ رہا ہے کہ وہی اولڈ وائن نیو بوٹل والا حساب ہے، یا فواد حسن فواد صاحب کے ہینڈ پکڈ لوگ ہیں جو ابھی بھی چلا رہے ہیں، یا جونیئر لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے۔ میں پہلے اپنا پینل کا آپ سے تعارف کرا دوں، پھر اس پہ ہم آتے ہیں۔ اب اشرف شریف صاحب، السلام علیکم۔ کوئی آپ کا تعارف نہیں چاہیے، ساری دنیا آپ کو جانتی ہے، آدھے لوگ آپ کے خلاف ہیں، آدھے آپ سے پیار کرتے ہیں، جن کو صحافی کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے، اس کی صحافت کی میراث یہی ہوتی ہے کہ لوگ کچھ خوش ہوں، اور جس کی حکومت ہو وہ ہمیشہ آپ سے ناخوش ہونا چاہیے جس کی حکومت ہو۔ راجہ عباس صاحب، یہ تو آپ بھی اسٹینڈرڈ فیچر ہو گئے ہیں، لائر ایکسپرٹ، نیب ایکسپرٹ، ایوری تھنگ، اور سنا ہے کہ شاید آپ بھی کوئی بڑی ذمہ داریاں آپ کو بھی آ جائیں، پتہ نہیں، ہم وی ول ناٹ سے اینی تھنگ آن دا اسکرین۔ نہیں، آپ کے پروگرام میں ویسے لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد ذمہ داریاں ان کو ملتی ہیں۔ یہ چلیں علی، اچھی بات ہے اگر کریں۔ ذرا ہم شروع کر دیں ارشد، ذرا اپوائنٹمنٹ سے بہت زیادہ ایشو بنتا۔ جب فواد حسن فواد پرنسپل سیکرٹری بنے نواز شریف صاحب کے، تو بہت زیادہ اسی اپوزیشن نے، عمران خان لیڈ اپوزیشن نے یہ کہا کہ جی جونیئر افسر کو اوپر لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سینئر افسران نے کام چھوڑ دیا اور میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اعظم خان صاحب کو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر لگایا۔ یہ بہت امپورٹنٹ جاب ہے، لیکن یہ گریڈ 21 کے افسر ہیں، یہ 17th کامن کے یہ افسر ہیں، اور ان کی جو ہے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر، کیبنٹ سیکرٹری، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ اس بورڈ میں بیٹھتے ہیں جو 21 سے گریڈ 22 کی پروموشن جب ہوتی ہیں تو اس میں بیٹھتے ہیں۔ اور اب یہ وہی ایشو بن رہا ہے کہ اگر تب ایک جونیئر افسر کو ایک جگہ پہ لگانا غلط تھا تو اب کیسے ٹھیک ہے۔ کیبنٹ سیکرٹری فضل عباس میکن صاحب، یہ ان سے بہت سینئر ہیں، لیکن یہ سینئر موسٹ نہیں ہے، کیونکہ کیبنٹ سیکرٹری کو بیوروکریسی میں ڈین آف سیکرٹریز کہا جاتا ہے۔ اگین یہ انٹیگرل پارٹ ہوتے ہیں جب بورڈ پروموشن ہو رہی ہوتی ہے 21 to 22، اور اس وقت سینئر موسٹ جو ہیں وہ ایوب شیخ صاحب ہیں، شاید وہ اس وقت اسٹیٹسٹکس کے سیکرٹری ان کو لگایا گیا ہے، لیکن اگین سینئر موسٹ جو ٹریڈیشن تھی کہ سینئر موسٹ لگتا ہے، وہ اس کو نہیں لگایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب یوسف زئی گیلانی پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے نرگس سیٹھی صاحبہ کو لگایا، وہ بھی جونیئر افسر تھیں۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے فواد حسن فواد کو لگایا، وہ بھی جونیئر افسر تھے، اور ہمارا خیال تھا کہ اب میری امید تھی کہ نئے پاکستان میں نئی کنونشن آئے گی اور اس کو طریقے، لیکن اب بھی گریڈ 21 کے افسر کو لگا دیا گیا ہے، یعنی کہ ان سے بہت سینئر افسران جو سے ہیں وہ ڈفرینٹ پوسٹ پہ ہیں، اور یہ وہی پرابلمز ہوں گی، کیونکہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ جو جونیئر افسر آتا ہے وہ اس کی سب سے زیادہ پریفرنس اپنے کریئر کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتی ہے اور اس پہ چلتے ہیں۔ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ بھی 16 کامن کے ہیں، اعجاز منیر صاحب، ان کی بھی بڑی مزدار ہسٹری ہے۔ سنا ہے کہ ویسے ہی جناب پرائیویٹ آفیسر، لیکن جب ہسٹری دیکھتے ہیں تو ڈی جی ایل ڈی اے رہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایل ڈی اے میں پورا ریکارڈ جل گیا تھا۔ پھر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ایڈیشنل سیکرٹری رہے، پھر ان کو الیکشن سے پہلے اے جے کے موو کیا گیا، لوگ کہتے ہیں کہ جان کے بھیجا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد سیکرٹری سول ایویشن لگائے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب ایئرپورٹ کے بہت سکینڈلز آ رہے تھے اور بہت انگلیاں اٹھ رہی تھیں پرائم منسٹر کے ایڈوائزر کے اوپر، ایویشن کے اوپر، پی ایم ہاؤس کے اوپر، اور کہا گیا کہ سیکرٹری صاحب کو لگایا گیا ٹو ہش تھنگز اپ، وی ڈونٹ نو۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات،
جو آخری بورڈ ہوا تھا پروموشن کا شاید حقان عباسی صاحب کے حکومت میں، یہ اس بورڈ میں پروموٹ ہوئے تھے گریڈ 22 میں، اور وہ بڑا ایمرجنٹلی کالڈ سیشن تھا جس میں بڑی دیر ہوئی تھی کہ اتنی ایمرجنسی میں ایک آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر کو یہ بورڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن فواد حسن فواد نے وہ کروایا تھا. تو یہ بڑے جونیئر گریڈ 22 کے افسر ہیں. کاظم نیاز صاحب ایڈیشنل سیکرٹری، یہ بھی جونیئر تھے، پروموٹ ہوئے فواد صاحب کے تھرو انفلوئنس میں، اور یہ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان تھے. پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا آنے کو کچھ دن پہلے ان کو واپس پی ایم ہاؤس میں لگا دیا گیا. یہ ابھی بھی وہیں ہیں. ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بہت کلوز تھے فواد حسن فواد صاحب کے. جاوید پال صاحب یہ بھی ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، یہ بھی پی ایم ہاؤس میں انہی کی دین ہے ہمارے پاس. یہ طارق پاشا صاحب، another very interesting thing. طارق پاشا صاحب was known as the handmaiden of اسحاق ڈار صاحب، اور کہتے تھے کہ جی اسحاق ڈار صاحب کے اگر سائڈ کک ہیں، سب کچھ ہیں، تو یہ طارق پاشا صاحب ہیں. اور اسی وجہ سے بعد میں یہ چیئرمین ایف پی آر بھی لگائے گئے. اور جب ان کی یہ 12th کامن سے جب ان کی پروموشن ہوئی تو ان کو بہت زیادہ ایف بی آر کے آفیسرز کو سپر سیڈ کر کے پروموٹ کیا گیا. کرٹسی اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار صاحب سے یاد آ گیا، میں ایک بات آپ سے شیئر کر لوں، سوری فار دس لانگ انٹرو، آپ لوگوں کے سے بات چاہیے، لیکن ڈٹائی کی بھی حد ہوتی ہے ارشد. پچھلے ہفتے ڈار صاحب نے مبارکباد کا میسج بھیجا ہے ٹو دا نیو فائنانس منسٹر اسد عمر. صرف میسج نہیں بھیجا، میرے خیال بات بھی ہوئی. نہیں، بات نہیں ہوئی، میں نے کنفرم کیا، مجھے بھی بات کا پتہ لگا تھا. تو کنفرم ہوا ہے کہ بات نہیں ہوئی، میسج بھیجا ہے. رات کے وقت تقریباً بات ہوئی تھی، کال آئی تھی، مبارکباد دی گئی ہے. حد ہوتی ہے، آئی سوئر حد ہے ویسے ڈٹائی کی. نو ان کو چاہیے تو یہ تھا بتا دیتے میں کون سی فلائٹ پہ واپس آ رہا ہوں، تو دیٹ وڈ ہیو بین بیٹر. یہ کچھ پوسٹنگز کی ہم نے بات کی. پھر شہزاد ارباب صاحب جون سے ہیں، وہ ایڈوائزر آن اسٹیبلشمنٹ ہیں، جن کا سارا ایکسپیرینس کے پی کے کا پرائمریلی ہے، جو سب کچھ ہے. کیا اس طرح اگر بیوروکریسی چلے گی اور وہی بابو ہوں گے اور جونیئرز یہ آ کے بیٹھیں گے اور سینئر افسران نیچے رہیں گے، پھر کیسے یہ چینجز آئیں گی؟ ملک صاحب، آپ نے آج بہت مدد کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی. انہیں یہ بتا کے کہ جناب جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جتنی امیدیں انہوں نے لگائی ہوئی تھی کہ جی عمران خان آ کے جو تبدیلی ایک دم ویزیبل آئے گی، کوئی بڑے بڑے سٹیپس اناؤنس کریں گے عمران خان صاحب، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں ہو سکے؟ کیونکہ یہ ٹیم وہ والی ہے جو ان کے آس پاس، اور اس ٹیم کی سفارش کرنے والے ایک وہ خوش آمدید ٹولہ ہے جس نے وزیر اعظم بنی گالا سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس تک کا سفر کیا ہے، اور ان کی ریکمنڈیشنز پہ یہ والے لوگ وہاں پہ لگائے گئے. تو جو بڑے سٹیپس آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے عمران خان سے کرپشن کے خلاف، اکانومی کے حوالے سے، وہ نہیں آ سکے. اور یہ وہی گروپ آف بیوروکریٹس ہے جنہوں نے دوسری کابینہ کی میٹنگ میں پورے پی ٹی آئی کے وزراء کو بیٹھ کے ماموں بنا دیا. کیونکہ عمران خان صاحب کی ویژن یہ تھی کہ جناب میں ہفتے میں 6 دن کام کرنا چاہتا ہوں اور 6 دن کام کرواؤں گا ان سے. عید کے تیسرے دن انہوں نے کابینہ کی وہ بلوا بھی لی، میٹنگ بھی بلوا لی. لیکن کمال ہے اسی طرح کے بابو جن کا آپ نے نام لیا، جن کی آپ نے یہ تصاویر بھی دکھائی ہیں قوم کو، یہ وہ لوگ تھے اور بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب، جس کو کہ بعد میں اپریشیٹ بھی کیا اس کابینہ نے، کہ جناب دیکھیں اتنا اچھا انہوں نے پروپوزل دیا ہے کہ ہم نے 1 گھنٹہ بچا لیا ہے، اور ہفتے کی چھٹی ان کی رہی، یعنی کہ جیسے پہلے کاروائی چل رہی تھی، جمعے کی نماز پڑھی اور اس کے بعد آدھا دن جمعے کا گیا، ہفتہ چھٹی، اتوار چھٹی، 2.5 دن آپ کے چھٹی میں گزر گئے. عمران کا وہ پروپوزل جو آئیڈیا تھا، جو ویژن تھی کہ جی میں زیادہ کام کروں گا، قائد اعظم نے بھی کہا کام کام کام، اور اس ویژن پہ چلنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں جناب ایسے نہیں ہوتا، یہ دیکھیں جناب یہ پہلے اس طرح ہوتا تھا. اور اس میں سب سے مزے کی بات، 1 گھنٹہ بچا لیا، اور یہ مارکیٹ کر دیا ان بابووں نے کہ جناب دیکھیں آپ تو 1 گھنٹہ بچا رہے ہیں، جو کہ پریس کانفرنس میں سنا آپ نے فواد سے. پہلے ٹائم تھا 8 سے 4، اس کے بعد فواد نے کہا جی ہم نے 9 سے 5 کر دیا اور 1 گھنٹہ بچ رہا ہے. اب تبدیلی یہ آئی ہے کہ 8 سے 4 پہلے تھا اور اب 9 سے 5 ہو کے 1 گھنٹہ بچ رہا ہے. اب وہ 1 گھنٹہ کیسے بچ رہا ہے یہ آپ سارے بیٹھ کے سوچ کے ذرا مجھے بتائیے گا. نہیں، لیکن ایک چیز آج اچھی ہوئی کہ جو انہوں نے گورنر، نامزد گورنر کے اوپر پل بیک کر گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم نے تو تجویز تھی. حالانکہ وہ گورنر صاحب ابھی ٹکے میں ڈاکٹر جوگزئی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں اگر میں کلیئر ہو گیا نیب سے تو میں ابھی تک ہوں. لیکن سوال یہ ہے جب آپ گریڈ 21 کے افسر کو اوپر لاتے ہیں یا ریسنٹلی پروموٹڈ جونیئر افسر گریڈ 22 کو لے کے آتے ہیں اتنی کرٹیکل پوزیشنز پہ، تو اس سے آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ جو باقی سینئر بیٹھے ہوئے کیا وہ نالائق ہیں، بے ایمان ہیں؟ کیا ہے وجہ؟ مالک صاحب دیکھیں، تو پھر وایا دے اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو پھر وہ ان پوسٹ کو کیوں بیٹھے؟ تبدیلی نظر نہیں آ رہی. لیکن تبدیلی جو ہے نا
1 گھنٹہ بچا ہے، جب پہلے ٹائمنگ تھے 8 سے 4 اور اب ہو گئے 9 سے 5، اس میں پورا 1 گھنٹہ بچا ہے. وہ گھنٹہ کہاں پہ بچا ہے؟ کیونکہ راجہ عامر عباس صاحب کا میتھس بھی کافی اچھا ہے، اکاؤنٹنگ بھی اچھی ہے، یہ ہمیں بتائیں گے کہاں پہ بچا ہے. کیونکہ یہ والی جو تبدیلی ہے بڑی سٹل تبدیلی ہے جو آپ کو نظر نہیں آئے گی. پہلے ہوتا تھا کہ جناب آصف زرداری چلو وہ پٹارو سے ایف اے پاس وہ ملک کا صدر بن گیا، یہاں اب ایف اے پاس گورنر بن رہا ہے، کم از کم اس کو صدر نہیں بنا رہے، ایک ڈینٹسٹ کو آپ صدر بنائیں. تو یہ تبدیلی ہے، ویزیبل تبدیلی ہے، پازیٹیو چینج ہے، بہتری کی طرف چیزیں، لیکن آہستہ آہستہ. ہارڈ ورکنگ آدمی اگر وہ منسٹر بنتے ہیں زیادہ ڈیلیوری دے سکتے، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بن کے زیادہ اچھا کر سکتے تھے. ان کا جتنا اسمبلی کا ایکسپیرینس ہے باقی وہ تو آتے ہیں، لیکن تبدیلی آ رہی ہے نا. اب وہاں پہ انہوں نے ایف اے پاس تو نہیں بٹھانا پریزیڈنٹ کو، اب وہاں پہ اب گورنر ہاؤس میں ایک ایف اے پاس جائے گا تو وہ ایک انکریمنٹل تبدیلی آ رہی ہے. تو اس طرح کی جب یہ ساری چیزیں کریں گے کہ فواد حسن فواد بھی ایک جونیئر افسر تھا، اس کو لگا دیا، اس وقت وہ 19 کا تھا، یہ غالباً گریڈ 21 کا ہے، تو وہ 2 گریڈز کا فرق ہے. انہوں نے تھوڑی سی بہتری کی ہے. اب گریڈ 22 کے سارے جا کے اس اپنے جونیئر افسر کو جیسے فواد حسن فواد کو سلوٹ کرتے تھے اسی طرح کریں گے. جب آپ یہ جونیئرز کو لگاتے ہیں تو یہ پورا مافیا ہے اس کا، ڈی ایم جی کا، ایڈمنسٹریٹو سروسز کا، جو کہ ساتھ چلتا ہے. اور پھر کام وہی ہوتا ہے جیسے آپ کو دوسری کابینہ کی میٹنگ میں ماموں بنایا کہ صاحب آپ تو 1 گھنٹہ بچا رہے ہیں، پہلے 8 سے 4 کام کرتے تھے، اب 9 سے 5 کریں گے اور آپ 1 گھنٹہ بچائیں گے، جس کو کہ پھر باقی کابینہ نے کہا جی واقعی 1 گھنٹہ بچ رہا ہے. تو اسی طرح کے پھر کارنامے ہوں گے آئندہ. دیکھیے مالک صاحب، آپ نے کہا کہ جی آپ سپورٹ کرتے ہیں ایوری گورنمنٹ آف دا ڈے کو، رائٹ؟ تاکہ لوگ الگ کیے چلنی چاہیے. دس از ناٹ سمپلی اے گورنمنٹ آف دا ڈے. یہ گورنمنٹ ہے، اس کو جو ووٹ ملا ہے وہ گورنمنٹ آف دی ڈے کے ساتھ ساتھ ایک تبدیلی کے لیے اس کو ووٹ دیا گیا ہے. یہ ایک چینج کا نام لے کے آئے ہیں، ایک چینج کا نعرہ لے کے آئے ہیں. اور یہ سمپلی اگر انہوں نے بھی گورنمنٹ آف دی ڈے کی طرح اگر چلنا ہے تو یہ بالکل بڑا ایک مشکل کام ہوگا ان کے لیے. مجھے یاد ہے کہ جب فواد کو لگایا تو میرے پاس کافی سینئر بیوروکریٹس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک پٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جونیئر موسٹ کو لگا دیا ہے اور وی آر سینئرز ان گریڈ 22. میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں سپریم کورٹ پٹیشن لگاتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ ان کے اوپر اتنا خوف آیا کہ اگر ہم پٹیشن لے کے جاتے ہیں تو پھر پتہ نہیں میاں صاحب اور یہ جو پورا گروپ ہے ہمارے کیریئر کو پتہ نہیں کون سے ڈینٹس لگا دے گا، ہماری آگے پروموشنز اور ہماری پوسٹنگز نہیں ہوگی. اینڈ دے وڈریو. اور انہوں نے مجھے کہا جی آپ ایسے کریں پرو بونو ایک لگا دیں اور ایک پبلک انٹرسٹ میں انونیمس لگا دیں. میں کہا ایسے نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا. اینڈ ٹرسٹ می دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. جو سینئر آفیسرز ہوتے ہیں پھر وہ نہ کام کرتے ہیں نہ انہیں کوئی گورنمنٹ میں انٹرسٹ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے لگا دیا. بٹ ایک چیز دیکھنی ہے کہ اگر یہ گریڈ 21 میں ہیں تو ان کا بورڈ کب ہونے والا ہے. اگر تو اگلے 1 ماہ یا 2 ماہ میں ان کا بورڈ ہو جاتا ہے اور 22 میں چلے جاتے ہیں اور 22 میں پھر ان کی اٹس اپ ٹو دا پرائم منسٹر. نہیں دیکھیے گریڈ 22 میں جاتے بھی ہیں تو جونیئر گریڈ 22 میں ہیں، جو سیکرٹری اسٹیف ہے، سیکرٹری کیبنٹ سیکرٹری اور پی ایس پی ایم جو ہے یہ بورڈ کے اندر بیٹھتے ہیں 21-22 کی پروموشن کے اندر. ہاؤ کین ہی سٹ ان دس؟ اور کس طرح یہ بیٹھ کے بندہ اپنے That's why I said کہ اگر تو یہ 1 آدھ ماہ میں ان کی بورڈ ہو رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ طارق پاشا صاحب جو ان کے سارے کام کرتے تھے ڈار صاحب کے، جو ڈار صاحب وہی جو اشتہاری ڈار صاحب جو اربوں کا ٹیکہ لگا گئے، جو جائیدادیں بنا گئے، اس ملک کا بیڑا غرق کر گئے اکنامکلی، ان کو لگا دیا ہے سیکرٹری گلگت بلتستان، جو آپ کا سی پیک کا بھی گیٹ وے، جو ایک بڑا ہی کرٹیکل جگہ پہ ہے، بڑی سینسٹیو جگہ ہے. یہاں پہ تو ریوارڈز ہو رہے ہیں، ریوڑیاں بانٹی جا رہی ہیں بیوروکریسی میں. ہو از ڈوئنگ اٹ؟ میرے خیال یہ پہلے بھی یہی کام ہوتا تھا، لیکن آپ کو یہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اس میں تھوڑی سی بہتری ہے. پہلے گریڈ 19 والا تھا، اب گریڈ 21 والا ہے. تو 2 سٹیپس اس میں. اس کے سینس آف سیٹار نہیں، یہ سٹائر نہیں ہے، حقیقت ہے، فیکچول بات کر رہا ہوں. گریڈ 21 میں ہے کہ نہیں جن کو پی ایس پی ایم لگایا؟ کیا اعظم خان جو چیف سیکرٹری کے پی کے بھی تھی، فواد حسن فواد جب آیا تھا گریڈ 19 میں تھا، وہ بھی اتنے لوگوں کے سروں پہ بیٹھا رہی ہے گریڈ 22. کیونکہ اگر آپ نے میکن صاحب کو کیبنٹ سیکرٹری لگایا ہے جو سینئر موسٹ نہیں ہے، کیبنٹ سیکرٹری، اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری، آپ نے اتنا انہوں نے سرو کیا سیکرٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکورٹی. یا تو کہ بہت ایسا سی وی ہوتا کہ بتا کہتے نہیں یار ٹھیک ہے، سی وی یہ چن کے ڈھونڈ کے وہ لا رہے ہیں، جو شہباز شریف کے قریب رہا ہو، جو فواد حسن فواد کے پاس رہا ہو یا اس کے کلوز ہو. فواد حسن فواد نے تو اپنی پارٹی جیسے ایک وہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر گیا ایویشن سے گھوم کے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ میں آگئے، اور یہ بڑی کلاسک انہوں نے پلیسمنٹس کی ہوئی تھی. تو اس میں اب آگے یہ والی بیوروکریسی، جیسے یہ کہہ رہے ہیں ارشد صاحب کہ یہ تو خالی بیوروکریسی کی آپ بات کریں، آپ اٹونومس باڈیز کو لیں، اٹونومس چھوڑیں. اس حکومت اگر آپ مائنڈ نہ کریں، ایک چھوٹی سی بات کر دوں، اس حکومت کو جو مینڈیٹ ملا سب سے بڑا نعرہ، جی ہم کرپشن کے خلاف جہاد کریں گے،
اس میں ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے ایک بنا دیا کہ جناب ایک اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر اپوائنٹ ہو گیا ایسیٹ ریکوری کے لیے، لیکن جس ادارے نے یہ کام آخری پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ آپ کے لیے امید کا ستارہ ہے، یہیں نہ بیٹھے، بلکہ انہوں نے ایک بات کی تو ارشد نے ایک دم پک کیا، کہتا مجھے لگتا ہے آپ سرکار میں جا رہے ہیں، ہم نے ایسی بات کی، نیکسٹ مارننگ وہ ہو گئے۔ تو آپ کے بھی تو جو نیب کا ادارہ ہے جس نے کرپشن کے خلاف ڈرائیو کرنی ہے، وہاں پروسیکیوٹر جنرل کون بیٹھے؟ وہ وہی ہیں جو نجم سیٹھی کے ساتھ پی سی بی میں تھے، میرے خیال ایک جج صاحب میں، جن کے پورے کیریئر میں کوئی کرمنل پروسیکیوشن ہے نہیں۔ تو اب اس طرح کے لوگ جب بیٹھے ہوں گے اور پروسیکیوشن آپ نے نیب کی صحیح نہیں کرنی، اسپیشل پروسیکیوٹرز آپ نے اپوائنٹ نہیں کرنے، اس کو اسٹرینتھن نہیں کرنا، سیکٹری لا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انتہائی اہم پوزیشن ہے پورے ملک میں جو آپ نے پروسیکیوٹرز اپوائنٹ کرنے، ایڈیشنل اٹارنی جنرلز وغیرہ آپ نے اپوائنٹ کرنے، ساری چیزیں حکومتی معاملات چلانے، وہ صاحب وہی پرانے بیٹھے، جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جس مینڈیٹ پہ آپ آئے وہاں پہ کہ تو یار کچھ کر دو، لیکن ایک تبدیلی آئے گی، چلے وہ آگے چل کے بات بریک لینی ہے۔ بریک کے بعد کیونکہ انہوں نے کرپشن کی بات کی تو ایک دم میرے دماغ میں ملک ریاض صاحب آگے، ان کی بھی لیٹسٹ آپ کو ایک ایپیسوڈ سناتا ہوں اس بریک کے بعد، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں کرپشن کی بات ہوئی تو میں نے کہا میں آپ کو لیٹسٹ ایپیسوڈ سنا دوں ملک ریاض صاحب کا۔ ابھی ایک انکوائری کمپلیٹ ہوئی ہے پاک فوج کے اندر اور اس میں ایشوز تھے کہ کوئی 95 ارب کے قریب روپے تھے جون سے ڈی ایچ اے کی طرف سے ملک ریاض صاحب کو دیے گئے تھے ان کی کمپنی کو، اس میں ایکوائرنگ بھی تھی، لینڈ کی ڈیولپمنٹ بھی تھی، جس کا انہوں نے بل بنا کے دیا 95 ارب۔ اس پہ ایک کمیٹی بڑھائی گئی اور اس نے اب جو سارا کر بڑا جنرس طریقے سے کیلکولیٹ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی 65 ارب سے زیادہ نہیں لگے، اور اب 35 ارب کا ان کو بتا دیا گیا کہ آپ نے دینے ہیں، کف اپ کرنے ہیں۔ ابھی ظاہر ہے کچھ تڑپ رہے ہیں، کچھ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ایٹ دا ہائیسٹ لیول یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ 35 ارب نہیں کھانے دیا جائے گا۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں تو اپنے آپ کو کوئی ہلکا کروا لیا، 5 ارب میں دے کے بچ گئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے فوج کے 35 ارب یہ کھا نہیں سکیں گے۔ جنرل رائل کے دور میں بھی کوئی 80 ارب کی کہانی چلی تھی، پتہ نہیں وہ 80 ارب آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، اس دور میں بھی ایسی کہانی، ہر دور میں یہ اس طرح کی ایک آدھی کہانی آتی ہے، ایک آدھا ریفرنس وہ میرے خیال 6 ارب 32 کروڑ کا ون ہائیڈ پارک کا بھی پڑا ہے نیب میں، کافی عرصے سے پڑا ہے، اس پہ بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ بھی پہلے جنرل رائل کے دور میں 80 ارب تھا، اب آپ نے کہا 95 ارب ہو گیا ہے۔ سنا ہے کہ کسی بہت بڑے انڈسٹریل ٹائکون نے 33 ملین پاؤنڈز دیے ہیں ایون فیلڈز کے لیے، بہت بڑے ٹائکون نے ریل اسٹیٹ پاکستان کی۔ وہ کہانی چل رہی تھی، اب یہ جتنی بھی یہ ساری چیزیں نا یہ کرنی ہے نیب نے، لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنی ہی اپوزیشن کر رہی ہے، کیونکہ اپوزیشن تو ویسے ڈیوائیڈڈ ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، وہ اپنے جھگڑوں میں لگے ہوئے، ایک ڈیوائیڈڈ اپوزیشن، تو اپوزیشن کا کردار بھی پاکستان تحریک انصاف خود ہی اس وقت ادا کر رہی ہے، اپنے ساتھ حکومت میں اپنی اپوزیشن ایسے اقدامات کر کے جو کہ وعدے کر کے آئے تھے ان کی ٹوٹل نفی کر رہے ہوتے ہیں اس عمل کے بعد۔ یہ نیب اس حالت میں ہے کہ کر لے گی؟ دیکھیے جی، نیب کے میں جانتا ہوں کہ نیب میں پہلے 5 سال پیپلز پارٹی کے دور میں، اس کے بعد 5 سال نواز شریف کے دور میں تمام لوگوں کو صرف اس لیے اپوائنٹمنٹس دی گئیں، میجورٹی کو، کہ جناب آپ کا کام ہے پروسیکیوٹ کرنا نہیں، آپ نے ہمیں بچانا ہے جب ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ نیچے پروسیکیوٹر سے لے کے پروسیکیوٹر جنرل تک، کیونکہ ایکسپیرینس نہیں ہے، انہوں نے کبھی پروسیکیوشن کی نہیں، اور اس سٹرکچر کے ساتھ آئی کین ڈیفینیٹلی سے کہ اس سٹرکچر کے ساتھ جو عمران خان کرپشن کا لے کے آیا ہے کہ یہ ہمارا پیوٹل پوائنٹ ہوگا، اس کے گرد سب کچھ گھومے گا، دیٹ ڈزنٹ سیم ٹو بی پاسبل۔ اور یہ ملک ریاض صاحب کی جو یہ اعجاز افضل صاحب کی جو ججمنٹ ہے نا مالک صاحب، وہ آخر کار امپلیمنٹ ہوگی، اور وہ جب امپلیمنٹ ہوگی، یہ آپ نے تو 35 بلین کی بات کی نا، وہ تو کوئی ہزاروں بلین کے کیسز ہیں، اور وہ کیسز جب کھلیں گے تو دین پتہ چلے گا کہ جی واقعی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں۔ ارشد کیا پرانا نظام، شاید کوئی ایسا ڈونیشن کی ایک سکیم چلے، اس میں کچھ ارب دے کے بندے نکل جاتے ہیں۔ پرانا نظام، پرانی بیوروکریسی، پرانا سسٹم اس طرح سٹیک کر رہے ہیں چیزیں کہ دے آر سیٹنگ عمران خان فار فیلئر۔ بھلے ہفتہ 8 دن ہوا ہے، لیکن آپ بنیاد
پہ سے آپ پریشان ہوتے ہیں نا. کہا جاتا ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. آپ اب کرنا تو آپ بہت کچھ چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کرنا کیسے. اس کی آپ ایک اور مثال لے لیں کہ مثلا اب اسحاق ڈار اور اسد عمر کی اگر کمیونیکیشن اسٹیبلش ہوتی ہے تو اس سے آپ یقیناً یہ بات لکھ کے رکھ لیں کہ اسد عمر اس قوم کو ایک بہت بڑا ٹیکہ جو ہے نا وہ لگانے والے ہیں جس میں آپ کی پیٹرول پرائسز اوپر جائیں گی, ٹیکسز آپ کے اوپر بے پناہ لگیں گے. پھر ہمیں نہیں پتا, انہوں نے میری اطلاع کمیونیکیشن مبارکباد کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو گئی. اگر یہ پرانا پاکستان اور نیا پاکستان اور وہ فائنینس منسٹر جس کو کہ یہ بلیم کرتے رہے اس کی نئے فائنینس منسٹر سے کمیونیکیشن اسٹیبلش ہوتی ہے, ٹو بی فیئر بڑا ٹیکہ آ رہا ہے اسد عمر لگائے گا آپ کو, اور پھر میری اطلاع یہ ہے آپ کی جو آپ نے بات کی نا میری اطلاع یہ ہے کہ اسد عمر was shocked. یار مجھے اس نے کیوں میسج وہ شوق اس بات پہ ہوئے ہوں گے کہ آپ نے یہ سوال ان سے کر لیا کہ وہ مالک کو یہ کیسے پتہ لگ گئی بات. لیکن آپ نے جو اب آج بات کی ہے کہ کمیونیکیشن اسٹیبلش ہوئی ہے, اس قوم کو اس ٹیکے کے لیے تیار رہنا چاہیے جو اس کمیونیکیشن کے بعد اسحاق ڈار کی اسد عمر سے کمیونیکیشن کے بعد اسد عمر اس قوم کو بڑا سا ٹیکہ لگانے والا ہے. ایکچولی بات میں ایک اور خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارا یہ خبریں شیئر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی ڈپریشن میں ڈالیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو غلطیاں اس پہ ایک لطیفہ آ گیا. اگر آپ تو جلدی ایک پیشنٹ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس, کہتا ہے کہ جناب سٹریس ہوتا ہے مجھے. ڈاکٹر کہتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے جناب کچھ زیادہ نہیں کرتا, میں مسجد چلا جاتا ہوں. کہتا ہے جا کے نماز پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں, جتنے نمازی ہوتے ہیں نا ان کی میں جوتیاں مکس کر دیتا ہوں اور پھر باقیوں کو سٹریس میں دیکھ کے مجھے مزہ آتا ہے. تو اس وقت پاکستانی قوم کے ساتھ تقریباً یہی والا کام ہو. اچھا صاحب, آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں اور بھی انہیں ٹائم ابھی دینا چاہیے. نہیں بالکل, منتھ اور ٹو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دینا چاہیے بالکل. لیکن ایک منٹ, جب عمارت بن رہی ہوتی ہے, جب آپ اس کی بنیادیں اگر ٹیڑھی لگانا شروع کریں گے تو یہ عمارت سٹیبل نہیں ہوگی. یہ یوں کر کے پانی بھی گر گیا. دیکھیں جب سٹیٹس کو آپ چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ڈبل احتیاط کرنی پڑے گی, کیونکہ سٹیٹس کو ٹکرائے گا. آپ کو عمران خان کو کہنے پہ چینج ہی کرنے دیں گے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں لسٹ دیکھ رہا تھا کہ پنجاب کیبنٹ کے جو متوقع وزیر ہیں ان میں ایک نام ہے راجہ یاسر ہمایوں کا. یہ چکوال سے ہیں, آپ کے علاقے سے ہیں. تو کہتے ہیں آج کل جو چکوال سے اس کی ہر بات سنی جاتی ہے, ہر بات مانی جاتی ہے. بہت فیض ہے چکوال کی. نہیں سر, چکوال کی زمین میں فیض بھی بڑا ہے. ریوڑی مشہور نہیں ہے. اچھا سن لیں, بہت مشہور ہے اور لوگ بھی بڑے سادہ لوگ نہیں سر, چکوال کی زمین میں فیض بڑا ہے. اچھا تو وہ بات یہ ہو رہی تھی, ان پہ پہلے سزا ہوئی تھی, 3 سال کی کنوکشن ہوئی تھی ان رجسٹرڈ ان وارنٹڈ ڈرگ بیچنے کے اوپر. لیکن آج نام چل رہا تھا کہ ان کو بنا رہے ہیں وزیر ہائر ایجوکیشن پنجاب کا. میں ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی ویب سائٹ پہ آج گیا تھا, چیزیں ہم دیکھ رہے تھے میری ریسرچ ٹیم نے, تو وہاں پہ انلیگل فیک یونیورسٹیز اور کیمپسز کی لسٹ ہے جس کے اندر مائرز انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, مائرز ایونیو نیئر ایلائٹ پارک چکوال, یہ ان کا ہے. جس شخص کو پنجاب میں اعلیٰ تعلیم کا انچارج بنایا گیا اس کو ہائر کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ ایز وی سپیک وہ ایک انلیگل کیمپس چلانے کا مجرم. تو یہ کوئی تبدیلی نہیں. لیکن ایک چیز ہے مالک صاحب, کیا سکھائیں گے وہ بچوں کو کہ آپ نے فیک ڈرگز کیسے بیچ رہے ہیں؟ ایک چیز ہے کہ ریکنسیڈر ہو سکتا ہے. کل جیسے گورنر بلوچستان کا ایک نام سرفیس کر کے آیا تھا اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے بڑا اچھا کیا, انہوں نے کہا کہ جی یہ فائنل نہیں ہے. اور اس چیز قسم کی چیزیں لاسٹ سیگمنٹ ہم نے اصل میں آپ کے آنے سے پہلے ایک ٹائم کے ایک سیگمنٹ پہلے ریکارڈ کیا تھا گلگت بلتستان والے ایشو پہ, تو میں آپ دونوں سے اجازت چاہوں گا. ناظرین میں چاہتا ہوں آپ وہ ذرا سیگمنٹ سن لیں اور اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کروں گا. ناظرین 12 اگست کو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور اس میں دوران گفتگو جنرل ریٹائرڈ امجد شہید صاحب نے کچھ باتیں کی جس کے اوپر بہت زیادہ ریاکشن آیا ہمیں گلگت بلتستان سے. اخبارات میں آیا, وہاں کی لیڈرشپ نے اس پہ اعتراضات کیے. ہماری ایک بہن نے ہائی کمشنر انگلینڈ میں یو کے میں وہاں جا کے ایک پٹیشن بھی دیا. ہم نے خیر اس پہ بات بھی کی, لیکن ہم نے سوچا کہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ دونوں پارٹی سامنے بیٹھ کے ایک باری کلیئر کر لیں کہ کنفیوژن کیا ہے.
پہلے آئیے آپ کو ہم وہ پیس سناتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت اس میں گفتگو میں شامل ہوں گے امجد شعیب صاحب ہوں گے اور حافظ حفیظ الرحمان چیف منسٹر گلگت بلتستان ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں ہوں گے. لیکن پہلے آپ ذرا وہ پیس سن لیجئے کہ گلگت بلتستان کے جو لوگ ملک سے باہر کام کرتے ہیں ان کو انڈینز نے مسٹر کیا ہے، جن میں خاص طور پہ آپ کہہ لیجئے کہ بلتی ہیں، آپ کو گلف میں مڈل ایسٹ میں کام کرتے ملتے ہیں، اور ان کو انڈیا بھی لے کے گئے ہیں. ان کو پیسہ بھی لیا ہے، برین واش کیا ہے، انڈیا میں بھی ان کو ٹرین کیا ہے. اب وہ وہاں پہ فیسیلیٹیٹر بھی ہو سکتے ہیں اور خود بھی کام میں شامل ہو سکتے ہیں. جی حافظ صاحب، دوسرا پورشن ویسے ابھی شاید انہوں نے کیوں نہیں کیا ہوا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا جنرل صاحب نے کہ جو 95-100% لوگ ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور ان کی بہت خدمات بھی ہیں پاکستان کے اور محب وطن ہیں. وہ بھی میں پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا اگر مل جائے تو وہ بھی لگا دیں، لیکن یہ دونوں اینگل سے. جی حافظ صاحب اب آپ بات کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب، میں یقیناً پچھلے دنوں آپ نے رابطہ کیا تھا، میں آؤٹ تھا. میں نے اپنے منسٹر انفارمیشن کو کہا تھا کہ آپ کے پروگرام میں شریک ہو، لیکن آپ نے ضد کیا کہ میں ہی حاضر ہو جاؤں، تو میں نے کہا میں حاضر ہوں. دیکھیں جنرل صاحب قابل احترام ہے، انہوں نے جو دو باتیں ابھی آپ نے بھی سنائی کہ گلگت بلتستان کے وہ لوگ جو بیرون ملک ہیں، انہوں نے پارٹیکولر کسی شخص کا نام نہیں لیا، کسی فرد کا نام نہیں لیا، کسی ایک بندے کا نام نہیں لیا. ادروائز یہ بات فٹ ہو سکتی ہے کہ پنجاب کے لوگ جو باہر ہیں، سندھ کے لوگ جو باہر ہیں، بلوچستان کے لوگ باہر ہیں، ان کے اوپر یہ الزام آئے گا، پورے پھر صوبے پہ آتا ہے، پوری عوام پہ آتا ہے. اب ہمارے جو لوگ گلگت بلتستان کے باہر ہیں الحمدللہ وہ سب کانٹیکٹ میں ہیں، سب کے سب گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، بڑے اچھے محنتی لوگ ہیں. پھر کہا جی بلتی جو ہے وہ ایک خاص طور بلتستان والے ہمارے بھائی اتنے محب وطن ہیں. دیکھیں یہاں پہ آپ کی 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، پھر اس کے بعد لالک جان ہو، ہر محاذ میں آپ کے ساتھ چھانا بچانا اس ملک کی خدمت. نہیں جی بی کے پاس تو نشان حیدر بھی ہے ماشاءاللہ. اور یہ کہا ہے دوسرا حساب سنا ہے. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ گلگت بلتستان بڑا حساس خطہ ہے، پولیٹیکلی یہاں پہ جینونلی کچھ محرومیاں ہیں کہ اس خطے میں جو مسئلہ کشمیر کی سے جڑی ہوئی ہیں. اور دوسرا آپ یہ بھی اس میں ضرور شامل کیجئے گا کہ یہاں پہ جو سیکٹیرین جو معاملات ہیں پورے پاکستان میں اتنے سخت نہیں ہیں جتنے گلگت بلتستان میں ہے. بمشکل الحمدللہ ان سب کی تعاون سے ہارمنی یہاں پیدا ہوئی ہے. اور اب یہ بلتستان پاکستان کا وہ پرامن ترین خطہ ہے جہاں پہ 0 کرائم ریٹ ہے. اور اس کے بعد جو اسماعیلی کمیونٹی ہے ہماری گلگت بلتستان میں، ہز ہائنس کا جو کردار پاکستان بنانے میں رہا ہے، پھر اس کے بعد گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں رہا ہے. اور اسماعیلی بھائیوں کے بارے میں بھی سنا ہے کوئی لفظ ایسا کہا گیا، میں نے تو خود نہیں سنا کہ یہ جو الگ سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ وہ منفی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہوئے. اور جنرل صاحب نے پھر نہیں وہ جنرل صاحب نے بات نہیں کی تھی، وہ میں نے ایک بات کی تھی کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ڈیولپمنٹ ایک علاقے میں ہو رہی ہے شاید وہ پرنس کریم آغا خان جو پرنس وداؤٹ اسٹیٹ ہیں وہ اپنی اسٹیٹ بنانے کے انٹرسٹڈ تو نہیں ہیں. یہ میں نے کوٹ کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسی بات کرتے ہیں، وہ جنرل صاحب نے نہیں بات کی تھی. دیکھیں یہ چیز ہے نا. اب دیکھیں اس وقت جو ہے کیا ریسپی ہے، گلگت بلتستان گورنمنٹ کی ایک پارٹنر کے طور پہ کام کر رہی ہے. بلین کے منصوبے گلگت بلتستان گورنمنٹ نے ان کو دیے ہیں، ان کو کوئی فارن فنڈنگ نہیں ہے ابھی. وہ ایک آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن کو پبلک پرائیویٹ موڈ پہ ہم چلاتے ہیں گلگت بلتستان میں. اب میں جنرل صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں. جی جنرل صاحب، شاید اگر آپ کہتے ہیں کچھ لوگ تو یہ کنفیوژن نہ ہوتا. مخصوص لوگ جن کی نشاندہی کرتے. حافظ صاحب قبلہ بات یہ ہے، یہ ایک انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو نام نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے وہ لوگ ایک دفعہ ڈسکلوز ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یا تو چھپ جاتے ہیں یا پھر ان کے مزید انفارمیشن ان کے بارے میں لینا مشکل ہو جاتی ہے. لیکن میں نے ایسے ہوا میں بات نہیں کی تھی. میں آپ کو پورا بنیاد بتاتا ہوں. انڈیا نے $500 ملین سے ایک سیپریٹ سیٹ اپ بنایا اپنا را میں، جو انہی لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے تاکہ گلگت بلتستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے سی پیک کی وجہ سے. اب یہ پیسہ جو ہے جو $500 ملین جب انہوں نے رکھا ہے تو یہ انڈیویجولز کو دینا ہے. یہ انہوں نے اس کا وہاں پہ بیٹھ کے بینک میں جمع نہیں کرانے انہوں نے. اب انڈیویجولز میں امریکہ سے خبر ہے ہمیں، آپ کے اچھے خاصے لوگوں کی اولاد ہیں وہاں پہ،
وہ لوگ وہاں پہ اگر آپ ان کے صرف فیس بکس دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ کیا زہر اگل رہے ہیں. اپنے نام کے ساتھ شگری لکھتے ہیں. اب کیا بلتی نہیں ہے. پھر گانچے ضلع کے لوگ ہیں آدمی وہاں پہ یہی انگلینڈ میں یہاں امریکہ میں ہی. آپ صرف فیس بک اگر ان لوگوں کی اگر چھان لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہم تو انفارمیشن بہت ساری رکھتے ہیں. میں اگر صرف یہ لفظ ساتھ کہہ دیتا نا کہ چند ایک, تو میں سمجھتا ہوں کہ بات بالکل واضح ہو جاتی. میں نے چنانچہ ایک پروگرام میں آپ ہی کے چینل پہ 10 بجے کا پروگرام تھا شازیہ کا, تو اس میں میں نے معذرت دی کی اس چیز سے کہ شاید میں اگر کہہ دیتا, لیکن آپ یہ چیز نہیں جھٹلا سکتے کہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ پلانٹ نہیں کیے گئے ہیں. کیونکہ جن صاحب چند لوگ تو پنجاب سے بھی استعمال ہوتے ہیں, چند لوگ بلوچستان سے بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ سے ہوتے ہیں. جب میں نے وضاحت کی تو میں نے کہا چونکہ گلگت بلتستان کی بات ہو رہی تو میں نے وہاں کا ذکر کیا, ورنہ وہاں پہ برہمداغ بگتی بار بیٹھا ہے, ہربیار مری بیٹھا ہے, سارے بلوچستان کے. اسی طرح پنجاب میں سے جو بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیا الزام دیں, بعض اوقات ان میں سے اگنورنٹ ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ان کو کون سی ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی ہینڈل کر رہی ہے اور ان سے یہ کام کروا رہی ہے. ان کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں تو انٹیلیجنس کی دنیا میں عام چلتی ہیں. لیکن ابھی جب یہ واقعہ ہوا تو خود جرگے نے 33 لوگ پکڑ کے دیے کہ جی انہوں نے یہ ٹیررزم, 33 میں سے 26 پکڑے گئے, 5 کا وہ کہتے ہیں بعد میں دیں گے یا دے دیے ہوں گے, مجھے اب علم نہیں ہے. لیکن وہ وہیں کے لوکل تھے جنہوں نے آ کے پولیس چوکی پہ حملہ کیا. وہ جب 2 لوگ ان میں سے مارے گئے, ایک تو مر گیا, ایک بعد میں مرا. جو بعد میں مرا اس نے وہ شینہ زبان بولتا تھا, اس نے شینہ میں آگے بات بتائی. بات یہ ہے کہ بہت سارے جو میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ ٹی ٹی پی میں مل گئے ہیں بہت سارے لوگ جا کے یہاں سے, اور ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے آپریٹ کر رہے ہیں. جو سیکٹیرین ایشو ہے وہ بھی باہر کا کھڑا کیا ہوا ہے. جب ٹیررزم افغانستان کی طرف سے ٹرکل کر کے ادھر آتا ہے تو وہ سیکٹیرین کے ذریعے ٹیررزم ہو, وہ آپ کو ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کے ذریعے کرائیں یا سب نیشنلسٹ کے ذریعے کرائیں کہ جی نیشنلزم گلگت بلتستان کا مقصد صرف ٹیررزم ہوتا ہے کہ علاقہ ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ ان میں. جی حافظ صاحب, میرا خیال میں آپ تو ایک چیز کلیئر ہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مقصد تو یہی تھا کہ کچھ لوگ ظاہر ہے نا اچھے لوگ جو ہے دیکھیں پنجاب میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, برے لوگ سارے. میرا دوسرا اگر سنوائیں نا تو وہ واضح ہو جائے. برے لوگ جو ہے وہ فوج میں بھی ہیں, سیاستدانوں میں بھی ہیں, ہر جگہ میں موجود ہیں. تو اگر جب بھی کسی کمیونٹی کسی علاقے کا نام لیا جائے تو پارٹیکولر اگر اس شخص کا نام لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے تاکہ لوگ, یا اگر نام نہیں لے رہے تو کم از کم یہ کلیئر کر دیں کہ کچھ لوگ گروہ یا کچھ لوگ. بات یہ ہے کہ نام میرے پاس موجود ہیں, اگر آپ پرسنلی ہوتے تو میں نے آج دکھانے تھے آپ کو. جی جی, لیکن آپ چونکہ یہاں نہیں تھے تو میں ٹیلی ویژن پہ یہ نام نہیں لوں گا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے سورسز اور چیزوں کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے. لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں. ہم نے بہت ساری کلیکشن کرنی, لیکن جب آپ یہاں تشریف لائیں گے تو میں آپ کو بہت سارے نام دکھا دوں گا جو باہر سے آپریٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے حافظ صاحب ایک چیز تو کلیئر, میں پورا پروگرام تو ریپلے نہیں کر سکتا, اس میں انہوں نے کہا تھا یہ بات کہ محب وطن ہے, اس میں یہ بات بھی کی تھی کہ پڑھے لکھے لوگ, اور یہ بھی کہا تھا کہ بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا جاتا ہے. I think سارا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ گلگت کے وہاں بلتستان کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ فوج آئے یہاں پہ آپریٹ کرے, ہم ساتھ دیں گے, ہم ان کے لیے کھانا رہنے کا انتظام کریں گے. تو بلکہ میرے ساتھ ایک وہاں سے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی بات ہوئی ٹیلی فون پہ, اور انہوں نے بڑا اظہار کیا, انہوں نے کہا جی ہم انتظار میں ہیں, بھیجیں, ہم مدد کریں گے. یہ بتائیں اب حافظ صاحب یہ بتائیں گلگت بلتستان کی تسلی ہوگی جنرل صاحب کے ساتھ؟ جی مجھے تھوڑی سی بات کرنے دیں. دیکھیں زمینی حقیقتوں کو سمجھ کے پھر بات کی جائے تو بہتر ہے. گلگت بلتستان میں کوئی ٹیررزم, آپ نے کہا پولیس چوکی پہ, وہ جو دہشت گرد حضرات آئے ہوئے تھے وہ گلگت کی طرف حملہ آور ہونے آئے تھے. پولیس نے ان کو مقابلہ کیا, پولیس مقابلے میں وہ وہاں پہ ہلاک ہوئے, ہمارے جوان بھی شہید ہوئے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو معاملہ اٹھا جن صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے, اس کے بعد پھر جن صاحب نے کہا ایک خالد بلتی ہے, آپ کو معلوم ہے وہ جو تحریک طالبان کا ہے بلتستان سے, اس کے بارے میں ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹ یہی ہے کہ یہ 2002 میں کچھ عرصے کے لیے تحریک طالبان کا ترجمان بنا تھا. اس کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا. مولوی محمد علی ہے, خالد خراسانی, مولوی محمد علی ہے جو خالد کا نام استعمال کرتا ہے. نہیں وہ خالد خراسانی اور ہے, یہ خالد بلتی اور ہے. اس کو میں اسی کی بات کر رہا ہوں, مولوی محمد علی اس کا اصل نام ہے. جی 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 بالکل معلوم ہے. اب آپ میری گزارش سن لے. اب میں یہی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو پوری بلتی قوم کی بات آ گئی, پوری اسماعیلیوں کی بات آ گئی, کی نہیں پوری بلتی قوم, وہ تو انہوں نے کلیئر کر دیا. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کچھ لوگ باہر کی بات کی ہے, جو ملک سے باہر بعض لوگ ہیں
وہ یہاں کا تو ہم نے بات ہی نہیں کی کہ حالانکہ یہاں بھی پکڑے گئے لوگ، لیکن یہاں کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. یہ تو میں نے کہا کہ یہاں تو وہ ویلکم کر رہے ہیں کہ آپریشن کریں، بلکہ وہ محب وطن ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ساتھ دیں گے آپ کا. جہاں صاحب آپ میری بات سن لیں، اگر آپ دیکھیں کون سے لوگ ہیں اس وقت دیامر ڈسٹرکٹ کے اندر جو سکول جلے تھے، مقامی ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے ہاں. میں نہیں چاہتا، میں آلن کی گورنمنٹ میں ہوں، ہم میں بڑی آسانی ہوتی ہے، ہم کہیں گے کہ یہ راہ نے کرا ہے، یہ فلاں نے کرا ہے. ہم تو اس کی جڑ تک پہنچ گئے ہیں اور اس کے بندے جو ہے وہ سارے پکڑ چکے ہیں. ہم یہ عرض کر دیتے ہیں کہ باہر جو ہمارے ہزاروں لوگ ہیں وہ ریمیٹنس بھیج رہے ہیں، پاکستان کے محب وطن ہے. ایک آپ کے علاقے میں ایک جینون ایشو ہے، اس علاقے میں آپ ابھی تک آئین پاکستان کا حصہ نہیں بنے ہیں، مسئلہ کشمیر کی وجہ سے یا جس کی وجہ سے نیشنل اسمبلی سینٹ میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے. باہر کچھ لوگ جو ہے اس کو فیل کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کچھ نرم انداز میں بات کرتے ہیں، کچھ سخت انداز میں بات کرتے ہیں. وہ بات یہ نہیں کرتے ہیں اس علاقے کو علیحدہ کر دیا جائے، وہ یہ بات یہ کرتے ہیں کہ ہمیں آئین پاکستان میں شامل کیا جائے. وہ بات آپ کی درست ہے جی. لیکن حافظ صاحب آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جب مودی نے یہ کہا تھا لال قلعے پہ کھڑے ہو کے کہ مجھے بلتستان، گلگت بلتستان کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ہم شکر گزار ہیں، مدد کریں، تو ہمیں پتا تھا کہ چند لوگ ان کے پاس گئے ہوئے ہیں، وہ لے گئے تھے وہاں پہ. اب میں نے صرف اگر چند کا لفظ استعمال نہیں کیا، ملک سے باہر والوں کا میں نے کہا یہ ان کی ٹیکنیک ہے. یہ پنجاب کے لوگوں کو بھی جو باہر کام کرتے ہیں ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. ایکچولی کنفیوژن اسی ورڈ سے ہوا کہ چند نہیں کہا، اس سے کنفیوژن ہوا. یہ حقیقت ہے. بلوچستان کے جو باہر کام کرتے ہیں ان کو بھی انہوں نے مسئلہ کیا. رشیا میں انہوں نے کیا ہوا بل، وہ جمعہ خان مری جو ہے وہ اب آ کے پاکستان میں ملا اور وہ اس نے کھلا کہا کہ جی مجھے اگر بولنے دیں 2 منٹ، اگر جی آپ روز یہاں پہ جی بس آخری 2 منٹ ہیں، پلیز بولیے. میں صرف آپ سے یہ عرض کرتا ہوں مالک صاحب، دیکھیں آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان کے اور آپ مانے ہوئے آپ کی جو ہے وہ جرنلزم ہے. میری صرف آپ حضرات سے یہ ریکویسٹ ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کسی نہ کسی گلگت بلتستان کے آدمی کو ساتھ بٹھا دیا کریں، تاکہ یہاں اس علاقے کے، چونکہ یہ مین سٹریم میں نہیں ہے، میڈیا کی کوریج نہیں ہے، لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہے بہتر طور پر. حافظ صاحب اس دن گلگت بلتستان میں بات نہیں ہو رہی تھی، بات ایکچولی اوور آل ٹیررزم کی ہو رہی تھی، اس میں ذکر نکل آیا. ورنہ ہم یقیناً بٹھائیں اگر کوئی جی بی کی بات ہو رہی ہو تو ٹیررزم کا ہوا تھا اور بات ہونی چاہیے. میں یہی کہتا ہوں تاکہ یہ لوگوں کو احساس محرومی یہی ہے کہ ہمیں کہیں ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے. اس دن پرائم منسٹر تقریر کرتا ہے نئے پاکستان والا، ہر طرح کی پیمپرز کی بھی ذکر کرتا ہے، لیکن جی بی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا. تو یہ احساس محرومی یہاں پہ پائی جاتی ہے جینونلی، اور اس کو دور کرنے کے لیے ہم سب نے چلے میرے حافظ صاحب وقت ختم ہو گیا. امید یہی ہے کہ جو کنفیوژن تھی وہ کلیئر ہو گئی ہوگی. کنفیوژن اس بات سے پڑی کہ بجائے یہ کہ کچھ لوگوں کے بجائے کچھ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اس سے غلط فہمی ہوئی. لیکن اگر جب آپ پورا پروگرام جا کے آپ دیکھیے اگر یوٹیوب پہ تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جنرل صاحب نے باقی باتیں بھی کیا کی اور محب وطنی کی اور ساری باتیں کی. اور کچھ لوگ تو ہر قوم سے اس پہ توجہ نہیں دی اور جو ایک باعث نظر چیز اس کے اوپر جھگڑا کھڑا ہوپ کہ اس کے بعد دس میٹر کمز ٹو ریسٹ. جی آپ نے بات سنی. آپ کنکلوژن میں صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ اس وقت بھی ٹویٹر پہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ لوگوں کو بہت جلدی ہے جی، 1 ہفتہ ہوا 8 دن میں. بات 1 ہفتے یا 1 مہینے کی نہیں ہے. انفیکٹ وہ کہتے ہیں ایوری جرنی بگنز ود اے سنگل اسٹیپ. شروعات بہت امپورٹنٹ ہیں. نیت اپنی جگہ پہ ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ حکومت وقت کام کرے اور اس کو کیا کہتے ہیں کامیابی ہو، بکاز اس کی کامیابی میں پاکستان کی کامیابی ہے. لیکن اگر یہ انہی ٹریپس میں پڑ گئی، انہی چیزوں کے اندر پھنس گئی جس میں پرانی گورنمنٹس تھیں، تو پھر تبدیلی اس طرح نہیں آ سکتی. اگر آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں تو پھر بیوروکریسی میں بھی میرٹ لانا ہوگا. اگر آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو اپوائنٹمنٹس میں بھی لانا پڑے گا. کنوینئنس کی باتیں ایک حد تک چلیں گی. بہت ایمبیشیس ایجنڈا ہے اور اس گورنمنٹ نے خود ہی، عمران خان صاحب نے ہماری امیدیں بہت اوپر کر دی ہیں آسمان پہ. وہاں پہ گڈ از نو لانگر گڈ انف، بیسٹ از جسٹ دا بگننگ. اینڈ وی ہوپ کہ جتنا کرٹیسزم ہے اس کو تعمیری انداز میں لیا جائے، کیونکہ اسی میں ہماری اور پاکستان کی اور سب کی بہتری ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.